اللهم صل على محمد وآل محمد بیماروں کی شفا کے واسطے اللهم صل على محمد وآل محمد سلوات کو گناہوں کا ازالہ سمجھ کے بخشش کا وسیلہ سمجھ کے سارے باپ مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والذی هدانا لهذا وما لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المصلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقد قال حق سبحانه في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی سینیت زندہ باد سینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد بآواز بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد برادران اسلامی و ایمانی، میں تہ دل سے ممنون ہوں صدر واراکین انجمن آپ سادات المومنین کا کہ جن کی یاد آوری پہ مجھے دوبارہ آپ کی زیارتوں کا شرف نصیب ہوا۔ سادات المومنین، یہ ادا خانہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال ایام محرم کے دوران میری زندگی کی قیمتی متاع حیات مجھ سے چلی گئی، اور اس لمحے میں آپ نے جس رنگ میں میری دل جوئی فرمائی وہ میری ذات پہ انمٹ نقوش ہے، جو تا زندگی مجھے آپ کی دعاؤں میں شامل حال رکھے۔ بالخصوص حسب عادت میں کہا کرتا ہوں، اور جیسا کہ آصف بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ برادران اہل سنت والجماعت مکتب حسین کے اس درس میں یہ سوچ کے آیا کریں کہ حسین رب کا، حسین سب کا۔ اور مومن کہتے ہی اسے ہے چونکہ مومن کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق امن سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جہاں پہ مومن ہوگا وہاں پہ امن ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان ایام کو
ہم نے عبادت سمجھ کے گزارنا ہے اور فرصہ انہیں دینا ہے کہ جو چل کے آتے ہیں۔ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، کریا کریا شہر شہر صف ادا بچھ گئی۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ خدا اس غم کی عمر دراز کرے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن یہ غم پھر بھی تازہ کا تازہ ہے۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ صرف غم نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ زندگی اور موت کے کچھ آثار ہیں۔ آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، کسی کو آتا دیکھیں، اگر وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے تو وہ زندہ ہے۔ اگر پانی کے بہاؤ پہ تیر کے آ رہا ہے، حرکت کوئی نہیں، ہاتھ روکے بیٹھا ہے تو وہ مردہ ہے۔ میں صاحبان فکر سے پھر توجہ کا طالب ہوں، یعنی جو پانی کے دھارے پہ بہ رہا ہے وہ مردہ ہے، جو دھارے کو تبدیل کر کے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جو دھارے پہ بہ جائے وہ مردہ ہے، جو وقت کے دھارے کو تبدیل کر دے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، اس مقام فکر پہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں تقریبات پہ موسم اثر انداز ہوتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ذکر حسین وہ محفل ہے کہ بارش ہو پھر بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ گرمی ہو پھر بھی ہوتی ہے، سردی کی شدت ہو پھر بھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو وقت کے دھارے پہ بہ جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو وقت کے دھارے کو تبدیل کر دے وہ اور ہوتے ہیں۔ کائنات ہے کیا؟ آگ ہوا مٹی پانی، یہی ہے نا اربع عناصر جن سے بنی یہ کائنات۔ لیکن اس ذکر کی عظمت کی قسم ہے، زمین پہ حسین کی مجلس ہے، ہوا میں حسین کے لوہے، اور زمین پہ پانی کی حسین کی سبیلیں، اور جملہ میں کہوں آگ پہ حسین کا ماتم۔ مجھے مجلس کیا؟ آدم سے لے کے خاتم تک، آدم کے نام پہ میں نے کہیں بھی اجتماع نہیں دیکھا، نوح کے نام پہ میں نے کہیں بھی اجتماع نہیں دیکھا، یہ فقط مجلس حسین ہے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے وجہ کیا ہے کہ آدم ابتدا کا نام ہے، مجلس حسین بقا کا نام ہے۔ اچھا میں گزارش کروں، آصف بھائی انشاءاللہ 10 دن آپ سے کہتے ہی رہیں گے، لیکن میں ایک ہی دفعہ کہوں گا اور امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ بلا فصل کے ماننے والے اتنے فاصلوں میں اچھے نہیں لگتے۔ جنہیں سمجھ آ گئی ہے میں ملتمس ہوں احباب سے اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ چند قدم آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وجہ کیا ہے کہ اجتماعی طاقت کو خدا نے کبھی فرعون کہا، کبھی نمرود کہا، کبھی شداد کہا۔ ان انبیاء کرام نے
इन इज्तिमाई ताकतों के सामने कलमा हक बयान किया। लेकिन करबला में फिरौनियत, शद्दादियत, नमरूदियत, ये सारे जमा होके मजमुआ यजीद बने। ये सारे इकट्ठे होके, यानी अगर मैं कहूं कि अंबिया की तमाम तरजमतों का नाम हुसैन है और इस्तेमाल की बातिल की तमाम कुव्वतों का नाम यजीद है। अब मजलिस हुसैन मजलिस आदम भी है, मजलिस हुसैन मजलिस ईसा भी है, मजलिस मुस्तफा भी है। अगर मैं यूं कहूं कि कायनात के सारे तज़किरे जिसमें सिमट के आ जाए उसी को तो मजलिस हुसैन कहते हैं। बच्चे के बोलने से मुझे याद आ गया, मैं कहता चलूं, प्राइमरी के बच्चे को मैट्रिक की क्लास में बिठा दो, कोई फायदा नहीं। मैट्रिक वाले को बीए की क्लास में बिठा दो, कोई फायदा नहीं। लेकिन अजीब जिक्र है, बल्कि मैं यूं कहूं बाहरे बालीदगी ये फिक्र हुसैन, बाहरे बालीदगी ये फिक्र हुसैन, जहां पे बुजुर्ग बैठे हैं वहीं पे बच्चे बैठे हैं और ये फिक्र है हुसैन की मजलिस। ये वो तकसीम है, ये वो मकाम मारिफत है। मासूम कहते किसे? देखिए, आपने किसी बुजुर्ग को देखा होगा, जब वो बच्चे से बात करे तो बच्चा अगर तोतला बोलता है तो बुजुर्ग भी उससे कहेंगे कि थेर कहो, ठीक है जनाब, माशाल्लाह, फुला लफ्ज को यूं कहो, यानी मासूम कहते उसे। अब बच्चा क्या है, ये मासूमियत के मदारिज में फिर इंशाल्लाह, लेकिन मैं मिसाल दे के कह रहा हूं। अब बच्चा चूंकि मासूम है, मासूम कहते उसे है कि जो बुजुर्ग को भी अपनी फिक्र पे ले आए। जो बुजुर्ग को भी अपने जैसा बोलने पे मजबूर कर दे। और मैंने कहा जब मजलिस नहीं, मौजूदा है, मकाम मारिफत क्या है कि मौला के दरवाजे पे बंदा आया, कहता मौला इतनी रकम मुझे चाहिए। अब इमाम हसन ने इसकी तरफ देखा और फरमाते हैं बता तो सही, दौलत चाहिए या अता चाहिए? दौलत चाहिए या अता चाहिए? कहता मौला मुझे अता भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। मौला फरमाते हैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तूने जवाब दे दिए तो मैं अदा करूंगा, अगर एक सवाल बताया तो 1/3 दूंगा, अगर 2 बताए तो 2/3 दूंगा। देख के फरमाता मौला आप पूछें, अगर आते हुए तो दे दूंगा, नहीं तो मैं आप जैसे इमाम से पूछ लूंगा। ये मकाम मारिफत। अब मौला इसकी तरफ देख के फरमाते हैं इंसाफ के लिए जीनत क्या है? मकाम मारिफत से मौला की तरफ देख के फरमाता है, कहता है इल्म साथ अमल के। दौलत साथ सखावत के। मुझे यहां पे अमीर कायनात बादशाह का एक फरमान याद आ गया। मौला फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होंगे जो जिंदगी गरीबों की गुजारेंगे, इम्तहान अमीरों का दें। जिन्हें समझ आ रही है बोलेंगे जिंदगी गरीबों की गुजारेंगे, इम्तहान अमीरों का दें।